بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب جو کہ چہارم کلاس کی ہے اس کا سبق نمبر 4 پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق کا کیا نام ہے۔ یہ سبق ہے کھیوڑا کی سیر۔ بچوں، کھیوڑا جو ہے نا وہ ایک نمک کی کان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی بڑی کان ہے، جو کہ 300 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ یعنی اس کان کی لمبائی جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے۔ کان دراصل اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک کان تو ہمارا جو ہے وہ ہم جس سے سنتے وہ کان نہیں بچوں، دوسرا کان اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے معدنی ذرائع نکلتے ہیں، یعنی نمک جو ہے یہاں سے نمک نکالا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کے مقاصد دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کون کون سے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان میں موجود قدرتی ذخائر کے بارے میں جان سکیں، مترادف الفاظ کو لکھ سکیں، جملوں کی ساخت میں زمانے کی تبدیلی ہے تھا سے کر سکیں، کی تبدیلی ہے یا تھا سے کر سکیں، ٹھیک ہے، جملوں کی ساخت میں زمانے کی تبدیلی ہے تھا سے کر سکیں، اسم صفت اور موصوف کی پہچان کر سکیں، متضاد الفاظ کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو اس سبق پڑھ کر آپ حاصل کریں گے۔ پھر ہے ہم نے اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں کہ سبق کے اہم الفاظ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہے انتظامیہ، تفریحی، سلیقے، دل فریب معلومات۔ بچوں، آپ نے ان اہم الفاظ کی املا کرنی ہے، اس کو لکھ کے یاد کرنا ہے۔ یہ ورڈ آپ کو، یہ سارے جو الفاظ ہیں آپ کو لکھنے آنے چاہیے۔ آگے چلیں بچوں، ہم اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اس سبق کی، اور آپ بھی ساتھ ساتھ میرے ریڈنگ کریں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں۔ آج بچے بہت خوش تھے کیونکہ استاد صاحب نے انہیں ایک تفریحی سفر پر جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ بچوں کو گھر والوں سے اجازت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بہت سے بچوں نے والدین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اسکول انتظامیہ کے پاس اپنے نام لکھوائے۔ ظاہر ہے بچے جب آپ کو کہیں پکنک پہ کہیں سیر کرنے کے لیے کروانے کے لیے لے کے جائیں تو آپ پہلے گھر سے جو ہے اجازت لیتے ہیں، پھر اسکول کے انتظامیہ کے پاس اپنا نام لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ پھر جانے کے دن کا بے تابی سے انتظار ہونے لگا، یعنی بچے جو تھے وہ جانے کے لیے بہت ہی بےتاب ہو گئے تھے، بہت ہی بے چین تھے، بہت ہی بےتاب تھے کہ کس طرح ہم سیر کے لیے بس جلدی جلدی جائیں۔ ہفتے کا دن تھا، مقررہ وقت یعنی 7 بجے تفریحی سفر پہ جانے والے سارے بچے اسکول پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یعنی وقت مقررہ پہ، یعنی جو وقت جو ہے بچوں کو دیا گیا تھا اس وقت پر بچے پہنچ گئے تاکہ وہ تفریح کے لیے جا سکیں۔ روانگی سے قبل یعنی جانے سے پہلے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اساتذہ نے بچوں کو ہدایات دی، ٹھیک ہے، پھر سلیقے سے سیٹوں پر بٹھایا، یعنی بہت طریقے کے ساتھ، سلیقے کا مطلب طریقے کے ساتھ، بہت ہی طریقے سے سیٹوں پر، یعنی جو بس کی سیٹیں تھیں ان میں بچوں کو بٹھا دیا۔ سر ندیم نے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھائی، یعنی بچوں جب آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں تو اس کی دعا پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے۔ اسکول کی وردی پہنے ہوئے سب بچے بہت خوش تھے۔ بچے جس طرح اسکول کی یونیفارم یعنی وردی پہنے، یعنی جس کو آپ یونیفارم کہتے ہیں اسکول کا، تو یہاں لکھا ہے کہ اس کو اردو میں ہم کہیں گے کہ اسکول کی وردی پہنے ہوئے سب بچے بہت ہی پرجوش تھے، ٹھیک ہے، اور تمام بچوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، یعنی کھانے پینے کی تمام چیزیں جو تھیں، اشیاء کا مطلب چیزیں، یعنی کھانے پینے کی تمام چیزیں جو تھیں وہ بچوں کے پاس موجود تھیں۔ بس مناسب رفتار سے منزل کی طرف روانہ ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی بس کی جو رفتار تھی وہ مناسب تھی، نہ تیز تھی نہ ہلکی تھی، اور وہ اپنی منزل کی طرف یعنی جہاں جس تفریحی مقام کی طرف جانا تھا اس کی طرف وہ روانہ ہو گئی۔ شہر سے نکلنے کے بعد سڑک کے ارد گرد، ٹھیک ہے، یعنی سڑک کے ارد گرد یا دونوں طرف کناروں پہ ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے ان مناظر سے، دیکھیں منظر کی جمع مناظر ہوتا ہے،
بچے ان مناظر سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے، یعنی بہت مزہ اٹھا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، پہاڑوں پر نظر پڑتے ہی بچوں کا جوش مزید بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، بس بل کھاتے ہوئے راستے پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ یعنی بل کھاتے ہوئے، یعنی پہاڑی کے ارد گرد جو گول گھومتا ہوا راستہ ہوتا ہے نا، پگ ڈنڈی بچوں، وہ بل کھاتا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بل کھاتے ہوئے راستوں پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، یعنی اپنی منزل کی طرف وہ چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ آپ کا پیج نمبر 19 ہے۔ اب ہم پیج نمبر 20 پڑھیں گے۔ چند گھنٹوں بعد بس کھیوڑا میں نمک کی کان کے سامنے کھڑی تھی۔ یعنی کھیوڑا بچوں نمک کی کان ہے۔ بچے بس سے نیچے اترے، وہ بالکل تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ سر ندیم، یعنی بچے جو تھے وہ تھکے نہیں تھے، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہیں بالکل جو ہیں وہ تازہ دم ہیں، بالکل جو ہے ان کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ سر ندیم کان میں داخلے کے لیے ٹکٹیں لے آئے۔ یعنی ظاہر ہے کہیں بھی آپ باغ میں جائیں، کسی تفریحی مقام پہ جائیں تو وہاں ٹکٹس بھی لینے پڑتے ہیں، تو ان کے جو سر تھے سر ندیم، انہوں نے ٹکٹ لیے۔ کان کی سیر کے لیے منی ٹرین بھی موجود تھی، یعنی ایک چھوٹی سی ٹرین تھی جو کان کے اندر لے کر جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن بچوں نے پیدل سیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بچے کیونکہ بہت پرجوش تھے، بہت خوش تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم کان کے اندر پیدل جائیں۔ کان میں داخل ہونے سے قبل کا مطلب پہلے، سر ندیم نے بچوں کو کان کے متعلق معلومات دیں، یعنی کان میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں انہیں کچھ معلومات دیں، کچھ اہم باتیں بتائیں، اور انہیں بتایا کہ بچوں یہ کان دنیا میں قدرتی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے۔ تاریک کان کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے مختلف حصوں میں سرخ سفید اور سیاہ رنگ کا نمک نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، سرخ سفید اور کالے رنگ کا، سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کا نمک نظر آتا تھا۔ کان کے اندر بہت سے پانی کے تالاب تھے۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی تھی، یعنی کان کے اندر آپ دیکھیں مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ دیکھیں تصویر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد ہے اور ایک بندہ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جس کی اینٹوں کو بلبوں کے ذریعے سے روشن کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا بچوں تصویر میں کہ یہ اس کی اینٹوں کو، جو اینٹیں ہیں بلبوں سے روشن کی گئی ہیں۔ یہ مسجد ایک دل فریب منظر جو ہے وہ ایک دل فریب منظر پیش کرتی ہے، یعنی منظر دل فریب ایک بہت ہی خوبصورت دل کو بھانے والا جو منظر ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اب بچوں ہم سب آپ کا پیج نمبر 21 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہاں مینار پاکستان اور چاندنی چوک کا خوبصورت نمونہ بھی بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی دیواروں کو مختلف رنگوں کی روشنیوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی دیواروں پہ مختلف رنگ کی روشنیاں جو ہیں وہ ان سے اس کو سجایا گیا ہے۔ ہلکے گلابی رنگ کی نمک کی اینٹوں سے بنا ہوا شیش محل، یعنی شیشے کا محل، شیشے کی طرح کا محل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شیش محل کو بھی مختلف رنگوں کی روشنیوں سے منور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو مختلف قسم کی رنگوں کی روشنیوں سے اس کو روشن کیا گیا۔ لوگ اس خوبصورت منظر میں تصویریں بنوا رہے تھے، یعنی یہ منظر بچوں اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے یہاں اپنی تصویریں بنوانا شروع کر دیں۔ کان کے اندر سرکاری ڈاک خانے کی عمارت بھی موجود ہے۔ یہ عمارت بھی نمک کی اینٹوں سے ہی بنی ہوئی ہے۔ بچوں جو کان کے اندر آپ نے چیزیں دیکھی نا تصویروں میں جو نظر آ رہا ہے یہ سب نمک سے بنائی گئی ہیں۔ اچھا، بچے اس سیر سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بہت مزہ آ رہا تھا بچوں کو، اور اپنے اساتذہ سے مختلف چیزوں کے متعلق معلومات بھی وہ حاصل کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس دوران میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام اساتذہ اور بچے فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ سب نے مل کر باجماعت نماز جو تھی وہ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کی۔ اب تمام لوگ کان کی سیر کرنے کے بعد کان سے باہر آ گئے۔
ٹھیک ہے۔ سر ندیم بچوں کو قریبی دکانوں پر لے گئے جہاں نمک سے بنی مختلف آرائشی یعنی سجاوٹ والی اشیاء چیزیں مثلاً قائد اور اقبال کے مزار کے نمونے، مینار پاکستان کا نمونہ اور مختلف طرح کے لیمپ اور فریم بڑے ہی کرینے سے رکھے ہوئے تھے، یعنی بڑے ہی طریقے سے بچوں سجائے ہوئے تھے، انہوں نے رکھے ہوئے تھے بیچنے کے لیے۔ تو لوگوں نے یہاں سے نمک کی چیزیں جو ہے خریدیں، یعنی لوگ جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ وہاں سے یہ چیزیں ضرور لے کر آتے ہیں۔ بچوں نے اپنی پسند کی اشیاء خریدیں، یعنی جو جو چیزیں انہیں پسند تھی وہ انہوں نے خریدیں، پھر سب بس کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ بس میں تمام بچوں کی حاضری لگائی گئی۔ ظاہر ہے بچوں جب ہم کہیں جاتے ہیں بچوں کو لے کر تو پھر ہم شروع میں بھی حاضری لگاتے ہیں جاتے وقت بھی، اور واپسی میں بھی حاضری لگائی جاتی ہے کہ تمام بچے بس میں آ گئے ہیں یا کوئی بچہ رہ گیا ہے۔ یوں واپسی کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اگلے روز پورے اسکول میں سیر کے قصے جو تھے وہ سنائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بچے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آئیں مزید جانیں کھیوڑا میں نمک کی دریافت 326 قبل مسیح میں بادشاہ سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں نا اس کو آپ نے بچوں سارے جو انڈر لائن کر کے اس کی آپ نے املا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اب ہمارا سبق جو ہے اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی بچوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ معنی کون کون سے دیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ تمام الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اب نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں آرائشی، دیکھیں سجاوٹی، یعنی وہ چیزیں جو سجاوٹ کے لیے ہوں، سجاوٹی۔ منور کا مطلب ہوتا ہے روشن، تازہ دم، چست، توانا۔ کرینے سے رکھنا، بڑے ترتیب سے رکھنا، ٹھیک ہے، ترتیب سے رکھنا، طریقے سے رکھنا یا ترتیب سے رکھنا۔ رواں دواں، بھاگتا ہوا، تیزی سے چلتا ہوا۔ سلیقے، طریقے۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، جو میں نے آپ کو بھی سبق میں بھی بتایا ہے کہ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ آپ کے اس سبق میں کون کون سے آپ کے کوشچن آنسر ہیں۔ آپ نے یہ تمام جو کوشچن آنسر ہیں ان کو جو ہے بچوں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام سوال آپ کو جو کہ پلانر دیے ہوئے ہیں اس میں بلکہ ان کے آنسر موجود ہیں، آپ نے ان کو لکھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے کہ سر ندیم نے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی۔ اب بچے آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں کہیں تو پھر کون سی دعا پڑھتے ہیں، تو سر ندیم نے بچوں کو سواری کی دعا پڑھائی، ٹھیک ہے، سفر کی دعا پڑھائی۔ سر ندیم نے بچوں کو سفر کی دعا پڑھائی۔ کان کے اندر دیواروں میں کن رنگوں کا نمک نظر آتا تھا بچوں؟ تو دیکھیں ہم نے سبق پڑھا ہے، آپ کو ضرور آتا ہوگا کہ کان کے اندر دیواروں میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کا نمک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ کا سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ کھیوڑا میں نمک کی کانیں کب دریافت ہوئیں؟ تو کھیوڑا میں نمک کی دریافت جو ہوئی تھی، نمک کی کان کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دیکھیں بچوں وہ جو ہم نے ایک الگ سے لکھا ہوا تھا کہ مزید باتیں آپ جانیں، تو دیکھیں اس میں لکھا ہوا تھا اس کا آنسر۔ لوگ کہاں تصویریں جو ہیں وہ بنوا رہے تھے بچوں؟ اب لوگ جو ہیں لوگ شیش محل میں تصویریں بنوا رہے تھے، ٹھیک ہے بچوں، لوگ شیش محل میں تصویریں بنوا رہے تھے۔ کان کے اندر کون سا سرکاری دفتر جو ہے وہ موجود تھا؟ کان کے اندر سرکاری ڈاک خانہ موجود تھا، ٹھیک ہے، کان کے اندر سرکاری ڈاک خانہ موجود تھا۔ بچوں آپ نے یہ سارے سوال جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ دیکھیے بچوں پہلا ہے کہ بچوں کو اجازت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب ہے اپنے انچارج سے، پرنسپل صاحب سے، گھر والوں، اسکول کی انتظامیہ سے۔ تو بچوں نے اجازت کس سے لی تھی؟ بچوں نے اجازت گھر والوں سے لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جیم کو اوپر جو ہے دائرہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کان کے اندر بہت سے موجود ہیں۔ کان میں کیا موجود تھے؟ ہم نے پڑھا ہے ابھی، کان میں پانی کے تالاب تھے، ٹھیک ہے، کان کے اندر پانی کے تالاب موجود ہیں۔ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا، کیا چیز تھی؟ شیش محل۔ شیش محل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پھر ہے کھیوڑا، نمک کی کانیں قدرتی نمک کا بڑا ذخیرہ ہیں۔
कौन सा है? दूसरा। ये दूसरी बड़ी नमक की कान है। ठीक है बच्चों, खेवड़ा में मौजूद नमक की कान की लंबाई है 300 किलोमीटर। इसको आप दायरा लगाते जाएं, जो जो मैंने बताया है उसको आप दायरा लगाते जाएं। अब बच्चों आगे हम जाते हैं कि दुरुस्त और गलत पे हमने टिक और क्रॉस लगाना है। ठीक है, अब नंबर 1 है कि बच्चों ने मास्टर साहिब से सफ़र पे जाने की इजाज़त ली। बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त ली थी, उसके बाद इंतज़ामिया के पास नाम लिखवाया था, तो ये हमारा क्रॉस है। ठीक है, फिर है शहर से निकलते ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। ये आपका टिक है, दुरुस्त है। बच्चों ने मिनी ट्रेन में कान की सैर की। नहीं बच्चों, बच्चे जो थे वो पैदल जाना चाहते थे, तो बच्चों ने नहीं की। कान में तारीकी को दूर करने के लिए ट्यूबलाइटें लगी हुई थी। ये टिक है बच्चों, ठीक है, दुरुस्त है। कान के अंदर बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नमूना भी मौजूद था। ये क्रॉस है, क्योंकि उसके अंदर मीनार पाकिस्तान और मस्जिद की थी, बनाई गई थी, लेकिन उसमें मीनार पाकिस्तान का नमूना बनाया गया था। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया? आप भी टिक क्रॉस अपनी बुक पे लगा लें। आगे लिखा हुआ है बच्चों के ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगह पे लिखें और जुमले मुकम्मल करें। जो ख़त कशीदा अल्फाज यानी जिनके नीचे लाइन लगाई गई, जैसे पहाड़ी के नीचे लाइन लगाई गई है, तो एक पहाड़ी इलाका होता है। अब हमने इसका मुतज़ाद लिखना है। ठीक है, तो पहाड़ी और मैदानी, पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पर मैदानी आएगा। कुछ लोग पैदल और कुछ ऊँटों पर डैश थे। ठीक है, अब पैदल का क्या मुतज़ाद होता है? सवार, ऊँटों पर सवार थे। हल्के और डैश नमक के पत्थर कान में मौजूद थे। हल्के का मुतज़ाद होता है शोख। ठीक है, शोख नमक के पत्थर कान में मौजूद थे। कान के अंदर और डैश बहुत से लोग मौजूद थे। कान के अंदर और बाहर, अंदर का मुतज़ाद है बाहर। सफ़र का आगाज़ और इख्तिताम, आगाज़ का मुतज़ाद होता है इख्तिताम, बहुत खुशगवार था। ये भी आप अपने जो बुक के ब्लैंक्स हैं उसमें लिख लें। वैसे आपको प्लानर जो दिया गया उसमें सारा मौजूद है। उसके बाद आता है फ़ेल की इक़साम, यानी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम होती हैं। अब है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इक़साम। बच्चे, वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो फ़ेल माजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हो, यानी था थी थे लगाया जाता है, यानी वो बाज़ार गई थी। ठीक है, वो स्कूल गया था, स्कूल 3 महीने से बंद था। ठीक है, तो वो क्या है ये बच्चों? ये फ़ेल माजी कहलाता है, यानी गुजरा हुआ ज़माना फ़ेल माजी कहलाता है। अब है वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो फ़ेल हाल कहलाता है, यानी हमारे हाल में, यानी मौजूदा दौर में जो काम अभी ज़माना जा रहा है, मौजूदा जो हमारा दौर है उसमें जो काम हो रहा हो उसको फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे हम आजकल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये फ़ेल हाल है। वो काम जो आने वाले ज़माने में हो फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है, यानी बच्चों जिसमें हम आखिर में गा गी गे लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो आने वाला ज़माना है, ठीक है, तो वो फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है इस बुक में, तो आप गौर से देखें। जैसे फ़ेल माजी में है कि बच्चा हंसता था, फ़ेल हाल है बच्चा हंसता है। फ़ेल मुस्तकबिल बच्चा हंसेगा। देखें इसमें था, है और गा का जो है वो फ़र्क है। ठीक है, समझ आई बच्चों आपको? अब नीचे दिया गया है कि फ़ेल हाल को फ़ेल माजी में तब्दील करें। ठीक है, फ़ेल हाल को फ़ेल माजी में तब्दील करें। जैसे मुन्नी रोती है, तो हम लिखेंगे मुन्नी रोती थी। अहमद खेलता है, अहमद खेलता था। ज़ारा पढ़ती है, ज़ारा पढ़ती थी। तोता चूरी खाता है, तोता चूरी खाता था। सना लिखती है, सना लिखती थी। बच्चों इसमें हमने है को हटाकर सिर्फ था और थी का इजाफा किया है। ठीक है, और ये फ़ेल माजी है, गुजरा हुआ ज़माना है। बच्चों मुझे यकीन है कि आपको ये सारा सबक समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। अब मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें और अच्छी अच्छी खुराक खाएं, फल खाएं, सब्जियाँ खाएं और अपनी सेहत बनाएं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।